اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم نے کل غزل پڑھی اس کے کوسچن جو ہے وہ ہمیں کرنے ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے سیلابی تبسم کی وضاحت کیجیے. سیلابی تبسم کے معنی ہے مسکراہٹ کی فراوانی، یعنی محبوب کی مسکراہٹ اتنی شوق اور فراوان ہے کہ ہر ایک چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے. کوسچن نمبر 2 شاعری کی نظر میں دنیائی محبت کی کون سی چیز نرالی ہے؟ شاعری کی نظر میں دنیائی محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاص کر اس کی یہ بات نرالی ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان بات چیت اشاروں ہی اشاروں میں ہوتی ہے، یعنی عاشق اور معشوق ایک دوسرے کے ساتھ بات اشاروں میں ہی کرتے ہیں. سوال نمبر 3 گوشہی تنہائی سے کیا مراد ہے؟ گوشہی تنہائی یعنی تنہائی کی جگہ جہاں کسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو. نازکی کے شعر میں گوشہی تنہائی کی ترکیب اس کے لغوی معنوں میں آئی ہے، اس سے کچھ اور مراد لینا شعر کے مفہوم کے مترادف ہوگا. سوال نمبر 4 لذت رسوائی اور رسوائی محبت کی وضاحت کیجیے. لذت رسوائی سے مراد یہ ہے کہ محبوب کی چاہت اور عشق میں عاشق جب رسوا ہو جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو بھی محبت کی سوگات سمجھتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرتا ہے. رسوائی محبت سے مراد ہے عاشق جو محبوب کی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے، محبوب اس کی قدر نہیں کرتا اور وہ رسوائی اور بدنامی کا شکار ہو جاتا ہے. آج ہم پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ فیض احمد فیض جو ہے اس کا نوٹ جو یہاں پہ ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گی. حالات زندگی. فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی ابراہیم میر سے حاصل کی. اس کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے عربی اور انگریزی دونوں مضامین میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، یعنی ماسٹرز اس نے عربی اور انگریزی دونوں مضامین میں کی. اس کے بعد وہ امرتسر کے ایم اے او کالج میں لیکچرر ہو گئے. دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تو فیض کالج کی ملازمت چھوڑ کر فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے. پھر وہ کیپٹن میں بھرتی ہو گئے فوج میں بھرتی ہو گئے کیپٹن کی حیثیت سے. 1944 میں آپ کو لیفٹیننٹ کرنل بنایا گیا. جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی. جب جنگ ختم ہو گئی تو اس نے ملازمت کرنی چھوڑ دی اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہو گئے. کچھ دنوں امروز کی بھی ادارت کی. فیض کو 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں 4 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور آپ کی زیادہ تر نظمیں انہیں جیلوں کے اندر لکھی گئی. جیل کے اندر بھی وہ نظمیں لکھ رہا تھا. 20 نومبر 1984 کو لاہور میں انتقال فرمایا. اس دنیا سے وہ چلے گئے. فیض بہت سادہ لوح انسان اور منکر مزاج شخصیت کے مالک تھے. غصہ بہت کم کرتے تھے. مزاج کی نرمی ان کے کلام میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. شاعرانہ خصوصیات. فیض کے کلام میں شاعری صرف مشاہدہ ہی نہیں بلکہ مجاہدہ بھی ہے. ان کے یہاں رقیب کا تصور بڑا نرالا ہے. وہ اپنے رقیب سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے رازداں بناتے ہیں. مظلوموں، مزدوروں اور زبردستوں سے ہمدردی فیض کے خمیر میں شامل تھی. تمثیلی پرایا اور مزاح کنایا بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے. آپ اقتصادی بربادی اور معاشرتی الجھنوں کو اپنا موضوع سخن نہیں بناتے بلکہ ان کے خیال میں ان تمام مسائل کا حل سیاسی آزادی میں مضمر ہے. ان کی فکر اگرچہ انقلابی ہے مگر ان کا شعری آہنگ انقلابی نہیں ہے بلکہ اس میں
دھیما پن، موسیقیت اور غنائیت ملتی ہے اور انقلاب کی رفتار سبک ہے۔ فیض کے یہاں اگرچہ تشبیہات بہت کم ہیں مگر جو بھی ہے بہت حسین ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری انتہائی اور انتظار کی کیفیتوں کے گرد گھومتی ہے۔ فیض کم سے کم الفاظ میں تہ در تہ معنوں کے زیادہ سے زیادہ دفتر کھول دیتے ہیں۔ ان کا تمثیلی اور علامتی انداز کلام میں ایک طلسمی کیفیت پیدا کرنے کے حد درجہ تاثر پیدا کرتا ہے اور دلوں میں ایک ترتیب اور جوش پیدا کرتا ہے۔ یہ تھا نوٹ جو میں نے آپ کو احمد فیض پر بتایا۔ امید ہے آپ اس کو آپ کی کاپی پر لکھوں گے اور یاد کروں گے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔